فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور یہ وہی اقرار ہے جو عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے بنی نوع انسان نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ جب پوچھا گیا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہارا حاجت روا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا کارساز ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا مسجود ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رزاق ہوں کہ نہیں، میں ہر جگہ موجود ہوں کہ نہیں، علام الغیوب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا تو ہی ہمارا رب ہے، اور وہ ساری خصوصیات جو رب کی ہوا کرتی ہیں وہ تجھ سے ہی مخصوص ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا پھر دنیا میں آ کر جن لوگوں نے کہہ دیا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، یہ اقرار کرنے کے بعد مصائب کی الغار میں، آزمائشوں کی الغار میں، آلام اور افتاد کی بھرمار میں قدم ڈگمگائے نہیں، پختہ رہے، وفاداری بشرط استواری کے معیار پر قائم رہے، ساری دنیا کو ناراض کر کے مجھ سے وفا کی۔ رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم بھی انہیں لاوارث نہیں چھوڑتے، ہم بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، فرشتے قطار اندر قطار ان کی تائید و حمایت میں بھیجتے ہیں۔ وہ بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں لیکن ان جیسا صاحب دوست کوئی نہیں ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم ان کے دل میں یہ تسلی اتار دیتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں خوف اور حزن کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہمارے لیے تم سے تمہارا باپ ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے تمہارا بھائی ناراض ہو گیا، ہمارے لیے تم سے سارا محلہ ناراض ہو گیا، لوگ تمہیں وہابی کہتے ہیں نا، تو پھر وہاب بھی تمہیں وہابی کر کے چھوڑے گا، وہاب بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ
نزلا من غفور رحیم. دنیا میں تم نے اس طرح وقت گزارا جیسے ہم نے چاہا. دنیا میں تم نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ہم نے چاہا. اب ہم آخرت میں تمہیں وہ دیں گے جو تم چاہو گے. دنیا میں تم نے ہمیں راضی کر دیا, اب آخرت میں ہم نے بھی تمہیں راضی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ تمہارے رحیم و کریم رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے. مختصر سا ترجمہ قرآن کریم کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کے ان سچے دوستوں کی بات قرآن کریم نے بتائی جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں, جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. اور اولیاء اللہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور قالو ربنا اللہ کے معیار پر پورے اترتے ہیں. قرآن کریم کا ایک ورق اللہ کے سچے دوستوں کی کہانی قرآن کی زبانی. معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے, معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا ہے. سوسائٹی آستانہ پرستی کے دلدل میں الجھی ہوئی ہے. جھنڈیاں لہرا رہی ہیں. زلفیں بڑھائے ہوئے فنکار نذرانہ بٹورنے کے لیے آفیشل سٹائل بنائے پھرتے ہیں. میلہ لگا ہوا ہے, بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. بڑے صاحب بھی آئے ہوئے ہیں چادریں چڑھانے کے لیے, پھولوں کی چادریں چڑھانے کے لیے, میر محفل بننے کے لیے. ہر طرف سے انسانی جبین سے گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہے, کک لگائی جا رہی ہے. انسانی جبین کی عفت تاراج ہو رہی ہے. یہ چند اللہ کے سچے دوست جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی, جن کی جوانی بالغ نظر ہو گئی, جوانی بالغ نظر ہو گئی. اس بگڑے ہوئے معاشرے میں, بیمار سوسائٹی میں حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے. پورے معاشرے کو للکارا, اعلان کر دیا ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے, ہم تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے آگے ہی جھکیں گے. عدالت برپا ہو گئی. بڑے صاحب مشتعل ہو گئے کہ نقص امن کی بات کرتے ہیں, نقص امن کی بات کرتے ہیں. بڑے صاحب کی طبیعت میں جلال آ گیا, وارنٹ جاری ہو گئے, نوجوان گرفتار ہو کے آ گئے. نوجوان اللہ کے ولی گرفتار ہو کے آ گئے. اور پنجاب کالونی والوں, یہ جو ولایت کا صحیح موسم ہے جوانی. آپ تو کسی جوان کو ولی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اذکار رفتہ نہ ہو جائے. 80-90 سال کا ڈھانچہ ہو, کچھ کر نہ سکے, ولی بن جائے. ولایت کا صحیح موسم جوانی ہے, محسوس نہ کیجیے گا. آپ نے اس قیمتی موسم کو غلاظت کی گندی نالیوں میں لگا دیا اور ولایت کے لیے ضعیفی اور بڑھاپے کو مخصوص کر لیا. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اس شخص کو بھی بڑھاپے میں جسے آہے سحرگاہی نصیب ہو جائے. غنیمت ہے وہ شخص بھی بڑھاپے میں جسے خوف خدا کی سعادت حاصل ہو جائے اور وہ بستر کو چھوڑ کر عابد بن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز نظر آئے.
لیکن یہ سجدے غنیمت تو ہیں. میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جوان رانا رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا ہو، نفس امارہ بغاوت پہ اکساتا ہو، ہر طرف سے گناہوں کی کشش اسے بلا رہی ہو اور وہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو پائے اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے. اور کر سکتا ہو لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے شباب پہ قابو پائے اور رات کے سناٹے میں اللہ کا عابد بن کر کھڑا ہو جائے اور اپنی جوانی کو اس کے سامنے جھکا دے. اللہ کے فرشتے بھی اس کے سجدوں پہ رشک کرتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے، گرفتار ہو کر آ گئے بڑے صاحب کی عدالت میں، خان بہادر کی عدالت میں. دقیانوس پوچھتا ہے کیا تم نے بزرگوں کی توہین کی ہے؟ اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم نے قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے. قومی عقائد سے بغاوت کر دی ہے. اے کاش کہ میں اس کی ڈیٹیل عرض کر سکتا، لیکن بڑا دردیس اندر دل. اگر گویم زباں سوزا وگر دم در کشم ترسم کے مغز استخاں سوزا. بہت سے راز آئے سربستہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہا خانہ دل میں مستور رکھنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے. قومی عقائد کے باغی ہیں یہ، آستانوں پہ نہیں جھکتے. نوجوانوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض. دیکھا نا باہر ہو کے خزاں، ربنا رب السماوات والارض. بڑے صاحب کی عدالت میں اللہ کے ولیوں کا بیان، پتہ نہیں ان کی تاریخ میں تو ریکارڈ ہوا یا نہیں، لیکن قرآن کی تاریخ میں اللہ نے اسے ریکارڈ کر دیا. فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے جھکنا انسانیت کی تذلیل سمجھتے ہیں. ہماری جبین کی عاجزیاں تو اس کے لیے وقف ہیں جو زمینوں آسمانوں کا رب ہے. بات ہو گئی تھی، بات ہو گئی تھی نا. لن ندعو من دونہ الہا. مولوی مصلحت پسند صاحب حضرت چاہتے ہیں کہ گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگنے پائے، توحید بھی بیان ہو جائے. اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثبت بات کرنی چاہیے، منفی نہیں. جزاک اللہ. بے شک میرے عزیز دوستو، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. دیکھیے تو صحیح کہ ظلم مائل بتعزیر ہے، ظلم سزا و احتساب کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور مظلوم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنا موقف بلند کرتا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے. ہمارا الہ
ہمارا الہ اللہ ہی۔ اس نے کہا اپنی برادری کو دیکھو، یہ سب تمہاری برادری کے وڈیرے آئے ہوئے ہیں، چودھری آئے ہوئے ہیں، رئیس آئے ہوئے ہیں، مخدوم آئے ہوئے ہیں، ان کی تو سنو۔ نوجوانوں نے کہا اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ جن کا تم ریفرنس دیتے ہو یہ ہمارے خون میں تو رشتہ دار ہیں لیکن عقیدہ میں نہیں، اور انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں۔ انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں۔ یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں، ہم مجاہد ہیں، یہ مجاور ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، لہذا انہیں حجت کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم چھوڑ چکے انہیں، ہم رب کے لیے سب کو چھوڑ چکے۔ یہی تو دوستی ہے اصل میں، کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سب کو راضی کرتے پھرتے ہو نا، سیاست بازی کرتے ہو نا، سب کے سامنے من منا کے بات کرتے ہو نا، گاہک نہ ٹوٹے، کسٹمر نہ ٹوٹے، کئی کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، ایک سفینے پہ آ جاؤ دکھ اٹھاؤ منزل ضرور ملے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہمارے قومی سردار ضرور ہیں لیکن ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کا سجدہ کرتے ہیں، ہم ہی والے ہیں، یہ ہی والے ہیں۔ بڑے صاحب نے کہا جبہ تو دیکھو ان کا، آستانوں کی جنس، سٹائل تو دیکھو، جبہ تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، سنیاٹی تو ملاحظہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگا دیا ربنا رب السماوات والارض۔ اب آزمائشیں آئیں، کہا تھا نا میں نے، خدا خواہی بلا خواہی، موحد بنو اور آزمائے نہ جاؤ، ناممکن ہے۔ مصائب آئے، مصیبتوں نے یلغار کر دی، بڑے صاحب نے وارننگ دی، تمہیں ایڈھاک پیریڈ
ایک چھوٹا سا وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں نظر ثانی کر لو اپنے موقف پر، ورنہ میرے غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سزا دوں گا، نسلیں یاد کریں گی۔ یہ نوجوان وہاں سے آئے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا اذهب الفتية الى الكهف، ایک غار میں آ گئے، بازار میں نہیں، جلوس نکال کر بازار میں نہیں آئے کہ وہ تو ریاکاری ہوا کرتی ہے۔ مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق۔ کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، بازار میں نہیں آئے، تنہائی میں غار میں آئے ہیں، اس لیے کہ ریاکاری نہیں کرنی تھی، ریاکاری نہیں کرنی تھی، سچی یاری کرنی تھی، ریاکاری نہیں کرنی تھی، پنجاب کالونی والوں چاند نثاری کرنی تھی، فداکاری کرنی تھی۔ غار میں آئے، حلقہ بنا لیا اجتماعی دعا کے لیے۔ کبھی دیکھا ہے نا الیاسی لشکر کے سپاہیوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ غار کی بات ہوئی تو یار غار بھی یاد آ گیا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ جواب ایسا آنا چاہیے کہ ابو بکر کے حاسدین کا جگر سینوں میں کانپ اٹھے، جم کے ابو بکر نشر کرو فضاؤں میں کہ فضائیں غرض اٹھے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ ہم سفر ابو بکر، ہم سفر، ہم سفر، ہم سفر، مکہ میں ہم سفر، مدینہ میں ہم سفر، حضر میں ہم سفر، سفر میں ہم سفر، ہجرت میں ہم سفر، بدر میں ہم سفر، احد میں ہم سفر، احزاب میں ہم سفر، تبوک میں ہم سفر، آنسو میں ہم سفر، مسکراہٹوں میں ہم سفر، غار میں ہم سفر، مزار میں ہم سفر، اور حشر کے منظر میں بھی ہم سفر، ہم سفر ابو بکر، ہم سفر۔ مایوس کرو نا تبعیت کے جراثیم کو، مایوس کر دو کہ اس سرزمین پہ ابو بکر کے دشمنوں کے لیے نو چانس پلیز، کوئی گنجائش نہیں ابو بکر کے دشمنوں کے لیے، یہ ابو بکر کے رضاکاروں کی دھرتی ہے، یہ ابو بکر کے وفاداروں کی سرزمین ہے، جہاں وہی رہے گا جو ابو بکر کا وفادار ہوگا۔ اور تم سے پوچھتا ہوں پنجاب کالونی کے روشن ضمیروں، خدا کے لیے سچا جواب دینا، جو ابو بکر کا یار نہیں وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے؟ سچ کہہ رہے ہو؟ پھر ووٹ نہیں ملیں گے۔ ساری مصیبت تو ووٹ لینے کی ہے نا، یہ بھائی بھائی کے نعرے جو لگتے ہیں، ساری مصیبت اسی ووٹ لینے کی ہے نا۔ کیوں کونسلر صاحب؟
توبہ توبہ توبہ. ابو بکر کو وہ گالیاں دیں, فاروق اعظم کو گالیاں دیں, عثمان ذو النورین کو وہ گالیاں دیں, ام المومنین صدیقہ کائنات, عفیفہ انسانیت, مخدومۃ المسلمین, ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا وہ دل دکھائیں اور یہ کہیں ہمارے بھائی ہیں. پارٹنرشپ ہے نا, کمبائنڈ بزنس ہے نا تمہارا, انکم کمبائنڈ انکم ہے نا, اس لیے بھائی بناتے ہو رسول کے چاہنے والوں کے دشمنوں کو, جنہیں نبی نے پہلو میں سلا رکھا ہے, جو روزہ اطہار میں رسول اللہ کے ہم سفر ہیں, ان پر گالیوں کے تیر چلانے والوں کو تم بھائی کہتے ہو, پھر بھی عاشق رسول بنتے ہو, ڈوب نہیں مرتے ہو. تم پھر بھی عاشق رسول بنتے ہو منافقوں, اس لیے تو تمہارا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا, اس لیے تو تمہارا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا, بند ہوا نہیں, کیا گیا. کل یہیں سے بات شروع کروں گا.